چمن رہ جائے گا رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے گستاخیوں کے حامی مٹ جائیں گے رسول اللہ کے غلام اور ان کا لگایا نعرہ صبح قیامت تک گونجے گا کہ من سب نبی من سب نبی میرے بابا جی نے فرمایا تھا مزار اقبال پہ بیٹھ کے جب عمران نے کہا تھا کہ میں فرانس کے بندے کی گستاخی کی بھی مذمت کرتا ہوں اور اس پہ حملے کی مذمت آپ نے فرمایا تھا میں اقبال کے سامنے تیرے اوپر لعنت ڈالتا ہوں عمران بے شمار لعنت آج سلمان رشدی کی حمایت کر کے یہ اور لعنتوں کا مستحق ہو گیا بات ثابت ہو گئی کہ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا بلا تاخیر قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ محمد صاحب حسین نظوی صاحب امیر محترم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ملعونین اینما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین معزز سامعین محترم میری ایک بڑی تقریر ہے اور ایک بہت بڑی تقریر ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ الفاظ زیادہ ہوں لیکن انشاءاللہ ان الفاظ کا وزن اتنا ہوگا کہ ایک تو جو ہمارا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں اس کو بھی محسوس ہوگا کہ کیا دباؤ ہے اور ایک وہ شیطان جو ابھی وزارت عظمیٰ کی کرسی سے اترا ہے اسے بھی محسوس ہوگا انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ادھار تھا ابھی تک مائک میرے ہاتھ میں نہیں آیا تھا میں اس حیوانیت کی آنکھیں رکھنے والے وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ 75 سال خوشی منانے کا دن ضرور تھا کہ پاکستان کی آزادی کو 75 سال ہوئے تھے لیکن او بے شرم او بے حیا بیٹیاں نچانے کا دن وہ نہیں تھا وہ بیٹیاں نچانے کا دن نہیں تھا وہ شکر منانے کا دن تھا اگر تمہیں بیٹیاں زیادہ نچانے کا شوق تھا تو ہمیں بتاتے کہ ہم تمہیں امرتسر سے دوپٹے منگوا کر تمہارے سروں پر ڈالتے کیوں بے شرمو 90,000 بیٹیاں چھوڑ کر آئے ہوئے ہو تم بیٹیاں نچوانے کے لیے وہ جو بھی ناچی وہ میری قوم کی بیٹی تھی وہ میری بہن تھی تم ان کے رقص دیکھتے رہے سامنے بیٹھ کر اور وہاں بڑے بڑے ملا اور بڑے بڑے پنڈت وہ بھی آنکھیں کھول کر اور رقص و سرور کی محفلیں نچاتے رہے ہم نے پاکستان ناچنے ٹراپنے کے لیے نہیں بنایا تھا ابھی ایک تازہ خبیث جو ناچنے ٹراپنے والا ہے اس کو مسا کرسی سے نیچے اتارا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارا ٹبر ہی کنجروں کا ٹولہ ہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو وہ جناب پی ڈی ایم کی صورت میں ہو اس سے تو پتہ چل چکا ہے کہ یہ سارے کنجر طبیعت کے ہیں کہ جس دن ہمارے بڑوں نے جس دن کا خواب دیکھا تھا جس دن قربانیاں دے کر لاکھوں شہیدوں نے اپنا خون دے کر 14 اگست والے دن پاکستان حاصل کیا تھا اس دن تم قوم کی بیٹیاں نچا کر قوم کو دکھا رہے تھے ڈوب کے نہیں مرے تم اس دن تمہیں غیرت نہیں آئی کوئی زمین نہیں پھٹی سارے سربراہان ملت اور ملک ریاست اس وقت بیٹھ کر اپنی بیٹیوں کا ڈانس دیکھ رہے تھے
कितने डूब मरने की बात है, कितनी गैरत की बात है कि ऐसे बेशरम जो अपनी कौम की, रोहिला किस कदर जालिम था, जफाकश्ता, निकाली शाह तैमूर की आंखें, किस कदर जालिम था, लेकिन उसने एक बात की थी कि शाह तैमूर के खानदान को हुक्म दिया कि मेरे सामने रक्स करो, लेकिन वो रक्स देख नहीं रहा था, उसने आंखें बंद की हुई थी, वो गैरत देख रहा था। लेकिन तुम जैसा बेगैरत कौन होगा जो आंखें खोल के अपनी मिल्लत की बेटियां नाचते हुई देख रही थी। ये था मेरा पैगाम उसको। और वो दूसरा लानती जो कल तक बददियानत तो था, आज लानतों का मुस्तहिक भी है। और वो कहता है कि सलमान रुश्दी मलून पर जो हमला हुआ है, मैं उसका हामी नहीं। मैंने कहा उसका जो हामी नहीं वो हलाली नहीं, पक्का हरामी है। इसलिए कि कुरान के फैसले को जो न माने वो हलाली नहीं हो सकता। कुरान का फैसला है मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिजू वकुत्तिलू तक़तीला, जहां मिले पकड़े जाएं और फिर क्या करना है, वकुत्तिलू, काट के रख देना है। बाबा जी की बात जो बाबा जी ने उम्मत को बयानिया दिया है, मन सब्बा नबीजन, बाबा जी ने क्या वर्ड के रख देना। तो शेर दा बच्चे ने 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर 12 वाली खंजर 12वीं वाले दिन आ दे और पूरी उम्मत खुश है। पूरी उम्मत का उसने वजन हल्का किया। और अलामा साहब आप कह रहे थे क्या कि वो कहते हैं कि हमने ये सिर्फ जिहाद नहीं है, ये मजलूमों की मदद करना। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ जिहाद ये नहीं है कि काफरों को कत्ल करो, बल्कि ये भी है कि मजलूमों की मदद करो। हुजूर के गुस्ताख को कत्ल करना सारे मुसलमान मजलूमों की मदद है। मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसके सामने उसके हबीब की गुस्ताखी हो जाए, उसके नबी की गुस्ताखी हो जाए। और जब माँ बकाउल उम्मत बाद शत्म नबी, तुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी नहीं आती, तुझे तो रूहानियत पढ़नी नहीं आती, तुझे क्या पता हो कि उम्मत जिंदा ही नहीं रह सकती जब तक वो अपने हबीब के बदला न ले। लाख पर्दों में भी, एक मिनट जी, लाख पर्दों में भी छुप कर बैठा हो, जहां गुस्ताख बैठा होगा, इंशाअल्लाह गाजी इल्मुद्दीन का वारिस वही उसको इंशाअल्लाह जाकर पकड़ेगा। मैंने कहा था ना कि अल्लाह ताला अपनी हिकमतों से इसने जो अपने ऊपर पर्दे डाले हुए हैं, एक एक को करके तार तार चाक चाक करेगा। देख लिया तुमने, रियासत मदीना का दावेदार, इस्लामोफोबिया का ठेकेदार, और जनाब आज इश्क रसूल का दम भरने वाला, और जनाब जुतियां उतार कर कौम को आंखों में धूल झोंकने वाला। देख लिया उसने क्या हरकत की कि एक बात आई, काफिर की मौत से भी लरसता हो जिसका दिल। कहता है कौन कि उसे मुसलमान की मौत मर। ओए तुझे क्या पता हो कि उस गाजी ने, उस मर्द मुजाहिद ने कैसे पहुंचकर उस तक जनाब अपने नबी का बदला। और तू तो वो है जो कहता था कि जनाब मैं कश्मीर लेकर दूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। हमारी कौम की यादाश्त बड़ी थोड़ी है, लेकिन मैं उस गाजी को सलाम करता हूं जिसने इतने साल अपने नबी के बदला लेने के लिए वो बात अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर रखी। बगैर स्पीकरों के नारा लगा रहे थे। हुजूर से ही दुआ
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے لیے جو کام کرے، تو کہتا ہے کہ جناب اس کا میں حامی نہیں ہوں اس بات کا، تو جو تیرے وہ ناچنے ٹاپنے آزادی والا ایک کام کرے، وہ جناب ایک میں نے تو پہلے کہا تھا کہ نچن والیاں دے بالاں دا باستہ کار گھاٹ نہیں ہے، ابھی تو بہت ساری منزلیں باقی ہیں، اجے تک جیل آئی سامنے۔ اور ہمارے بابا جی تو ہمیں سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ آتی ہے نرغہ رہزن سے صدا، فراز دار سے دیکھ لوں کہیں کاروان سحر نہ ہو۔ ہمارے بڑوں نے تو پھانسی کے پھندے دیکھ کر چومے تھے اور آنکھوں پر لگائے تھے کہ جے یار دنا دی ملی سولی کہ جھوٹا لے لئیے، ہاں پچھانا ہٹیے۔ پنجابی کہے کہ جو یار کے نام کا جھولا ملے سولی پر بھی تو وہ لے لینا چاہیے، پیچھے کیوں ہٹے؟ اور یہاں پر تو صرف آزادی کے نام کی ایک جناب FIR کٹی ہے تو جناب پوری جناب ڈیسک تو ویل چیئر تے آ گئے، ایک ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے سی جنہیں پوری امت رو انکھلار دیتا سی۔ اور بابا جی کہہ کے گئے تسی میرے نال دہرانا کہ یہ جبر و قہر نہیں، 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 یہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ ہاں گلہ کر کے اور صرف نچ ٹپ کے پتر آزادی دی جنگا نہیں لڑیا چاندیاں، آزادی دی جنگا لڑن واسطے خون بھی حلالی ہونا چاہیے تھا۔ جس دا لیڈر بلکہ جس دا گیدڑ جناب ناموس رسالت دے سپاہی دے پیچھے نہ کھڑا ہو سکے، اس دے کارکن کی آزادی دی جنگ لڑن گے۔ اجے تا ایک اندر گیا تے پیچھو صاحب خاموشی ہو گئی۔ میں کہا ساڑھے اینا کڑو پوچھ چھوٹے بڑے بھائی نو لے کے جاندے سن تے چھوٹا کہندہ سی میرا بھی بے فام بنیا، میں نو ہی لے چلو۔ ہاں جی 21 سال انہوں لے گیا تھے، 18 سال اللہ جا کے تھانے کھڑا ہو جاندہ سی کہ یار حضور دے نا تے میں نو ہی اندر کرتے ہو۔ آخری بات 21 تاریخ کو کس پر ٹھپا ہوگا؟ 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 اور قوم پانی کے سیلاب میں بلوچستان سے لے کر شمالی پنجاب سے لے کر جنوبی پنجاب سے لے کر اوپر جناب سندھ تک قوم ڈوبی ہوئی اور یہ بغیرت رقص دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کو ادھر سے بھی نکالنا ہے، ان بے شرموں کو وہاں سے بھی نکالنا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کرین پر ٹھپا لگانا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ حالات کیسے بھی ہوں، کوئی بھی ہو، ہم حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے کریم مالک کی صلاۃ و سلام کی برکت سے ہماری حاضری قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک رسول اللہ